أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما عسى أن يبعثك ربك مقاما ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما
وقل رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صدق السلام علیکم، گڈ مارننگ کوہنور، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ارم صفدر۔ خوبصورت دن کا آغاز ہو چکا ہے اور آج ہمارے شو کا آغاز بھی خوبصورت آواز سے تلاوت قرآن پاک سے ہوا ہے۔ 20واں روزہ شروع ہو چکا ہے الحمدللہ اور بڑے اچھے سے یہ رمضان جا رہا ہے اور تیسرا عشرہ بھی شروع ہونے والا ہے۔ تیسرے عشرے میں دو اہم چیزیں ہیں جس کا ذکر کیا جاتا ہے، ایک ہے جی شب قدر کی رات اور ایک ہے جی اعتکاف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 10 دن کا لوگ اختیار کرتے ہیں، کچھ لوگ 3 دن کا اختیار کرتے ہیں۔ اعتکاف کا مطلب ہے، لغوی معنی ہے مڑ جانا، واپس ہو جانا، اپنے رب کی طرف واپس ہو جانا۔ اب 10 دن کے لیے مہمان ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، ویسے تو پورے رمضان میں ہم مہمان ہوتے ہیں لیکن 10 دن میں خاص مہمان ہوتے ہیں۔ شب قدر کا جیسے میں نے ذکر کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار شب قدر کی خبر دینے آ رہے تھے، بتانے آ رہے تھے کہ دو شخص آپس میں لڑائی کر رہے تھے۔ جیسے وہ لڑائی کر رہے تھے تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں شب قدر کا بتانے آ رہا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے بھلا دیا کہ کون سی رات شب قدر کی رات ہوگی۔ اب 5 راتیں ہیں جس میں آپ نے تلاش کرنا ہے شب قدر کو۔ 21ویں رات ہے اور جی اس کے بعد 23ویں ہے اور 25ویں ہے، 27ویں ہے، 29ویں ہے، اس طرح سے 5 راتیں ہمیں دے دی گئی ہے جس میں ہم
تلاش کریں گے شب قدر کو. شب قدر کو ہم تلاش کریں گے ان 5 راتوں میں, کیونکہ یہ گھوم کر آتی ہے. ویسے عموماً پاکستان میں 27ویں کی رات کو ہم لوگ زیادہ عبادات کرتے ہیں, لیکن جو یہ رات ہے وہ گھوم کر آتی ہے. وہ 21ویں بھی ہو سکتی ہے, وہ 23ویں بھی ہو سکتی ہے, وہ 25ویں بھی ہو سکتی ہے, وہ 29ویں بھی ہو سکتی ہے, وہ 27ویں بھی ہو سکتی ہے. اس طرح سے ہمیں 5 راتیں دے دی گئی ہیں. اعتکاف کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارکہ میں اعتکاف فرمایا, اور زیادہ تر آپ رمضان میں اعتکاف فرماتے, 10 دن کا اعتکاف آپ کرتے. ایک بار ایسا ہوا تھا 17 رمضان کو جنگ غزوہ بدر تھا. غزوہ بدر کے واپسی پہ جب آپ آ رہے تھے تو وہ جو 10 دن تھے, جو رمضان تھا, وہ سفر میں گزر گیا, تو اس وجہ سے آپ اعتکاف نہ کر سکے. اور ایک بار آپ نے جو رمضان المبارک میں اعتکاف کو ملتوی کیا, مطلب کینسل کیا, ڈیلے کر دیا تھا. اس کے بعد آپ نے شوال کے مہینے میں 10 دن کا اعتکاف اختیار کیا. تو اس طرح سے آپ اعتکاف فرمایا کرتے تھے. اور آج ہمارے خواتین حضرات جو ہیں آج اعتکاف بھی اختیار کریں گے, مساجد میں بھی اور گھروں میں بھی, اور اس کے بعد اللہ کا قرب حاصل کریں گے, کیونکہ اس میں آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہیں, اللہ کے مہمان ہوتے ہیں. اور کتنی خوبصورت بات ہے, جب آپ اعتکاف بیٹھتے ہیں تو اعتکاف میں جب آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کا جو سونا ہوتا ہے وہ بھی عبادت میں شمار ہو جاتا ہے. جب آپ سو رہے ہوتے ہیں نا, تھوڑا آرام کر رہے ہوتے ہیں, آپ کھا رہے ہیں تو عبادت ہے, آپ پڑھ رہے ہیں تو اعتکاف ہے, آپ کچھ مطلب آپ قرآن پڑھیں تو عبادت ہے, ایون کہ سونا بھی عبادت میں شمار ہو جاتا ہے. اعتکاف کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے, کون سی ایسی باتیں جن کا خاص خیال رکھنا چاہیے اعتکاف میں آپ کو, اور کس طرح سے اعتکاف کو اختیار کرنا چاہیے, کون سی ایسی ضروری چیزیں ہیں یا ضروری ایسی سچویشن ہو سکتی ہے جس میں آپ مساجد سے باہر جا سکتے ہیں, جس میں اسلام کو بھی الاؤ کیا گیا ہے. یہ جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں آج ہم بات کریں گے. خواتین کے اعتکاف کے بارے میں بات کریں گے, کیونکہ اکثر مدارس میں اور مساجد میں بھی خواتین اعتکاف بیٹھتی ہیں, اعتکاف کرتی ہیں, لیکن گھروں میں بھی کرتی ہیں. کیا گھروں میں کیا جا سکتا ہے, مساجد میں کرنا ضروری ہے یا نہیں ضروری, اس بارے میں بھی بات کریں گے. اور طریقہ کار جو ہے اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے. اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو کرونا وائرس جو ہے, کرونا وائرس کے جو کیسز ہیں وہ کم نہیں ہوئے, ڈے بائی ڈے زیادہ ہونا شروع ہو گئے ہیں. جب رمضان میں بات کریں تو